السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وطن پہلے ہمیشہ سب سے پہلے کے اصول پر کاربند رہنے کی تلقین کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ریڈیو پروگرام من کی بات میں بھارت جوڑو تحریک کا نعرہ دیا۔ ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے انہوں نے ہم وطنوں میں جذبہ حب الوطنی کو مزید پروان چڑھانے کے لیے انہیں قومی ترانہ زیادہ سے زیادہ گانے کی بھی تلقین کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جس طرح باپو نے بھارت چھوڑو تحریک کی قیادت کی، اسی طرح ہر ہندوستانی کو بھارت جوڑو تحریک کی قیادت کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کام اس طرح کریں کہ وہ بھرپور ہمارے وطن کو متحد کرنے میں معاون ثابت ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمیں نیشن فرسٹ آلویز فرسٹ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ ماہ 15 اگست کو ملک آزادی کے 75ویں سال میں داخل ہو جائے گا، جس کا جشن پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ 26 جولائی 2005 کو ممبئی اور ریاست کے دیگر اضلاع میں طوفانی بارش کو آج 16 برس گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی تیز بارش ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں 26 جولائی 2005 کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس سال 26 اور 27 جولائی ان 24 گھنٹوں میں محض ممبئی میں 944 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی، جو کہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی اب تک کی سب سے زیادہ بارش ہے۔ اس طوفانی بارش کے سبب مہاراشٹر میں 1054 اموات درج کی گئی تھی۔ ملک کے کئی حصوں میں شدید بارش سے زبردست تباہی ہو رہی ہے اور ہماچل پردیش کے کنور ضلع میں چٹانیں کھسکنے کے تازہ واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ مہاراشٹر میں بارش سے متعلق حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 113 ہو گئی۔ جنوبی ہند میں کیرالہ کے کئی حصوں میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ہماچل میں چٹانیں کھسکنے سے ایک پل منہدم ہو گیا۔ اس حادثے میں سیاحوں سے بھری گاڑی پر بھاری پتھر گر گئے، جس سے اس میں سوار 9 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 3 لوگ سنگین طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہے اور راحت اور بچاؤ کا کام چلا رہی ہے۔ شرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے کہا ہے کہ 2024 کے انتخابات میں بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی جماعتوں کو متحد ہو جانا چاہیے اور ایک قومی محاذ بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کا زعفرانی جماعت کے ساتھ قصہ تمام ہو چکا ہے۔ بادل نے وضاحت کی کہ کسانوں سے متعلق مسائل شرومنی اکالی دل کے نظریات کی بنیاد ہے۔ ان کی پارٹی اس سلسلے میں کبھی مفاہمت نہیں کر سکتی، اسی لیے اس نے بی جے پی کے ساتھ کئی دہائوں پرانا اتحاد ختم کیا ہے اور 3 متنازع زرعی قوانین پر مرکز کی حکومت سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ بادل نے پی ٹی آئی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اکالی دل کسانوں کی جماعت ہے اور ان کے مسائل ہماری آئیڈیالوجی کی کلید ہے۔ چاہے جو ہو، ہم کبھی بھی ان قوانین پر پنجاب میں عمل ہونے نہیں دیں گے۔ مرکز نے 3 زرعی قوانین پر کسانوں نے احتجاج شروع کیا ہے۔ گزشتہ سال سپٹمبر میں بادل کی اہلیہ ہرسمرت کور نے ان قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مرکزی وزیر کی حیثیت سے استعفیٰ دیا تھا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان قوانین سے اقل ترین امدادی قیمت کا نظام ختم ہو جائے گا اور وہ بڑی کمپنیوں کے رحم و کرم پر آ جائیں گے۔ پنجاب میں نوجوت سنگھ سدھو اور وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ کے درمیان تنازع کو سلجھا لینے کے بعد کانگریس کی توجہ اب راجستھان پر مرکوز ہو گئی ہے۔ یہاں پارٹی نہ صرف کابینہ میں توسیع کی تیاری کر رہی ہے بلکہ تنظیمی ڈھانچے میں بھی تبدیلی کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ راجستھان کانگریس کے صدر دفتر میں پارٹی کے اراکین اسمبلی اور عہدیداران کی ایک اہم میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں طے ہوا کہ اجے ماکن، جو کانگریس میں راجستھان کے امور کے ذمہ دار ہیں، 28 اور 29 جولائی کو تمام اراکین اسمبلی سے علیحدہ بنفس نفیس ملاقات کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اراکین اسمبلی کے آراء کو جاننے کے بعد کانگریس ہائی کمان راجستھان میں اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ گروپ میں توازن قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ کانگریس نے اب اپنے تمام ارکان اسمبلی کو 28 اور 29 جولائی کو جے پور میں ہی رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اس بیچ اجے ماکن نے راجستھان کانگریس میں کسی بھی طرح کے اختلافات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ راجستھان کے پارٹی لیڈروں نے کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ پارٹی کی مرکزی قیادت پر چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ریاست میں کابینہ میں توسیع کب کی جائے گی۔ ان کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پارٹی لیڈروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کابینہ میں توسیع سے متعلق تمام فیصلے ہائی کمان پر چھوڑ دیے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رکن محمد اعظم خان کو بڑی راحت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے انہیں اپنے خرچ پر میدانتا اسپتال میں علاج کروانے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے سیتاپور جیل کے سپرنٹینڈنٹ سریش سنگھ نے میدانتا ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راکیش کپور کو آگاہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کپور کے مطابق اعظم خان کی حالت مستحکم ہے اور ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے اعظم خان کو میدانتا اسپتال میں اپنا علاج جاری رکھنے کی اجازت تو دے دی ہے، مگر اسپتال انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ سماجوادی پارٹی لیڈر کو نہ تو کسی سے موبائل پر گفتگو کرنے دیں اور نہ ہی کسی کو ان سے ملنے دیں۔ علاج کے دوران اعظم خان کے اہل خانہ ڈاکٹروں کی ٹیم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو اگر یہ لگتا ہے کہ اعظم خان کی صحت بہتر ہے تو وہ انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر سکتے ہیں۔
ایک ایسے وقت جب کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے طویل عرصے سے اسکولز بند ہیں، پورے ملک کے بیشتر خانگی اسکولز کی آمدنی میں 20 سے 50% کی کمی ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں ٹیچرز کی تنخواہوں میں کمی کی گئی ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ ہندوستان میں معیاری اسکولی تعلیم کے بارے میں کام کرنے والی ایک NGO سینٹرل اسکوائر فاؤنڈیشن نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، جو 20 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے 1100 سے زائد والدین، اسکول منتظمین اور اساتذہ کے آراء پر مشتمل ہے۔ 55% سے زائد اسکولز نے کہا کہ تعلیمی نئے سال نئے داخلوں میں بھاری کمی ہوئی ہے۔ 3/4 اسکولوں کو RTE باز ادائیگی میں تاخیر کا سامنا ہے۔ غیر اقلیتی خانگی اسکولز کو 25% RTE کوٹے کے تحت ریاستی حکومت کی جانب سے منتخبہ طلباء کو مفت داخلہ دینا پڑتا ہے۔ ان مفت داخلوں کے عوض ریاست انہیں پہلے سے طے شدہ رقم ادا کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیشتر اسکولز کی 20 سے 50% آمدنی کم ہوئی، لیکن اخراجات وہی رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسکولز کو پرسکون طور پر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 4 روزہ دورہ جموں کشمیر اور لداخ پر اتوار کو شری نگر پہنچ گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کووند دن کے 11:15 بجے شری نگر ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور سینئر پولیس و سول عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ 25 تا 28 جولائی ہو رہے اس دورے کے دوران صدر جمہوریہ 1999 کی کارگل جنگ کے دوران ہندوستانی افواج کی عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لداخ کے دراز کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے دورہ جموں کشمیر کے پیش نظر شہر شری نگر میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور تلاشی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ 10 اگست سے بیرونی زائرین کے لیے عمرہ خدمات دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA نے یہ بات بتائی۔ حج کے کامیاب انعقاد کے بعد اتوار سے سعودی شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے عمرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ حرمین شریفین کے معاملات سے متعلق ادارے کے سربراہ عبدالرحمان السدیس نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں عمرہ زائرین اور دیگر مسلموں کے استقبال کے لیے تیاریوں کو خطیت دے۔ السدیس نے متعلقہ محکمے کے ملازمین سے کہا کہ وہ مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام احتیاطی اقدامات کریں۔ اس سے قبل وزارت حج و عمرے نے اس ماہ کے اوائل میں عمرہ زائرین کی درخواستوں پر کارروائی روک دی تھی تاکہ عازمین حج پرسکون طور پر مناسک حج ادا کر سکیں۔ اس دوران اتوار کو حرم شریف مکہ مکرمہ میں مقامی افراد کے لیے مخصوص گیٹیں کھول دیے گئے ہیں، لیکن سختی سے سماجی دوری پر عمل کیا جا رہا ہے اور کووڈ پروٹوکول کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ فرانس میں ایک مسجد کے امام کو عید الاضحیٰ کے خطبے کے دوران بعض آیات پڑھنے پر برطرف کر دیا گیا، جنہیں جمہوریہ کی اقدار کے مغائر سمجھا گیا۔ یہ مسجد فرانس کے لیور علاقے میں واقع ہے، جس کے امام کو وزیر داخلہ گیرالڈ ڈارمانن کی ایما پر اس بنیاد پر برطرف کر دیا گیا کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جن آیات اور احادیث کو پڑھا ہے وہ جمہوریہ فرانس کی اقدار سے متصادم ہیں۔ تلنگانہ میں آج سے نئے راشن کارڈز کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے، جو 30 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس دوران استفادہ کنندگان میں چاول کی تقسیم بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ریاست کے تمام اسمبلی حلقوں میں متعلقہ ضلع کے وزراء اور ارکان مقننہ عہدیداروں کی موجودگی میں نئے راشن کارڈز کی تقسیم عمل میں لائیں گے۔ وزیر سول سپلائز کملاکر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست بھر میں 3,09,083 خاندانوں میں نئے راشن کارڈز کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ نئے راشن کارڈز کی اجرائی سے ریاست بھر میں استفادہ کنندگان کی تعداد میں 8,65,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ ان کے لیے 5,200 میٹرک ٹن زائد چاول تقسیم کرنا ہوگا۔ افتتاحی دن نئے راشن کارڈ ہولڈرز میں 14 کروڑ مالیت کے چاول تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ہر سال سفید راشن کارڈز کے ذریعے 62,400 میٹرک ٹن چاول تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے حمایت ساگر اور عثمان ساگر کے ایک دروازے کو بند کر دیا ہے۔ موجودہ طور پر حمایت ساگر کے 17 دروازوں میں سے 5 دروازے کھلے ہیں، جبکہ عثمان ساگر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آبی سطح میں اضافے کے بعد پانی کو موسیٰ ندی میں چھوڑنے اور ان ریزروائرز کی آبی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا تھا۔ چونکہ گزشتہ 2 دنوں سے بارش رک گئی ہے، اسی لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ شہر میں مسلسل بارش کے نتیجے میں حیدرآباد کے ان 2 اہم ذخائر آب کی سطح میں کافی اضافہ ہوا تھا۔ کووڈ-19 کے دوسرے مرحلے کے اختتام اور عام زندگی کی بحالی کے ساتھ ہی حیدرآباد کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر مسافرین اور طیاروں کی آمد و رفت میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مختلف ممالک سے حیدرآباد ایئرپورٹ پر روزانہ 200 طیارے آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد سے ابھی تک حیدرآباد سے تقریباً 5 لاکھ مسافرین مختلف مقامات کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے میں اگرچہ یہ تعداد کم ہے، لیکن کووڈ کے دور کے مقابلے یہ تعداد کافی بہتر ہے۔ دوسری لہر میں کمی کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسافرین کی آمد اور روانگی میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاجروں کے علاوہ سیاح اور تعلیم کے لیے دیگر علاقوں کو جانے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے روزانہ تروپتی، وشاکھاپٹنم، کوچین اور ممبئی جیسے شہروں کے لیے پروازیں چلائی جاتی ہے۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وبا کی شدت میں کمی کے ساتھ ساتھ کورونا ٹیکہ حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے فضائی مسافرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ سے تقریباً تمام اہم شہروں کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہے۔ کووڈ کی وبا کی وجہ سے پہلے اور دوسرے لاک ڈاؤن کے دوران کئی شعبوں کو زبردست نقصانات کا تاجرین کو سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ٹریول انڈسٹری بہت شدید متاثر ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیر و تفریح و سیاحت مکمل ٹھپ تھے۔ فلائٹس، ٹرینیں اور بسیں مہینوں بند رہنے کی وجہ سے لوگوں کے سفر کرنے کی تعداد گھٹ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہوٹلز اور لاڈجز کا کاروبار بھی شدید متاثر رہا۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی شہر حیدرآباد میں کئی ایسے ہوٹلز اور لاڈجز ہیں جہاں 70% بیڈز خالی ہیں۔ سروے کے مطابق شہر حیدرآباد میں مئی، جون اور جولائی کے دوران صرف 20% لوگ باہر سے آئے جنہوں نے ہوٹل اور لاڈج بک کی ہے۔ ملک کے کئی شہروں سے فلائٹس کی تعداد کو کم کر دیا گیا ہے۔ ایک سروے کے مطابق شہر حیدرآباد میں سیاحت، ٹریول اور ہوٹل کی صنعت سے وابستہ 1 لاکھ افراد کا روزگار بھی متاثر ہوا ہے۔